السلام علیکم، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. دوستو، بہت دنوں سے میں بار بار ایک بات رپیٹ کر رہی ہوں کہ ستارے بہت اچھے نہیں ہیں. لا اینڈ آرڈر کی کچھ سچویشن ہے اور کچھ آسمان کی کاؤنسل میں جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم ایک چینج کی طرف جا رہے ہیں. ٹوٹل چینج کا سیناریو ہماری اس وقت کی زندگیوں میں ہے. یہ چینج جو ہے یہ تھوڑا سا ڈسرپٹیو بھی ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں اپنے ارد گرد ماحول میں، حالات میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس قدر زیادہ ہراسمنٹ بڑھی ہوئی ہے، چائلڈ ابیوز بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، ریپ کیسز بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں اور ان کے بڑھنے کے امکانات بھی ہیں. تو آج میں نے سوچا کہ میں تو آپ کو اپنے ستاروں سے یہ چیز بتا ہی رہی ہوں کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں یہ جو ہراسمنٹ، ریپ اور چائلڈ ابیوز، یہی تین چیزیں ہیں، کیونکہ ہر گھر میں بچے بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں. تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے ہماری بھی کہ ہم سب مل کر ایک معاشرے کے طور پر، ایک سول سوسائٹی کے طور پر ایک دوسرے کے لیے کچھ سہارا بنے، ایک دوسرے کو کچھ ایڈوائزز دیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. تو اسی حوالے سے میں نے اپنی سوسائٹی کے چند سرکردہ لوگوں کو جو اپنی فیلڈ کے بہت بڑے نام ہیں، جن کی سی وی پہ بہت ساری اچیومنٹس ہیں اور جو ان ٹاپکس کے ساتھ بہت کلوزلی ایسوسیٹیڈ ہیں، ان کو آج میں نے بلایا ہے کہ وہ آپ مشورہ دیں، آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ بھئی یہ پرابلم ہے اور اس کا یہ حل ہے. موضوع ہے یہ جو ریپ، ہراسمنٹ، چائلڈ ابیوز، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں اور اس کے ہونے کی وجہ کیا ہے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتی ہوں. میرے ساتھ سب سے پہلے عمرانہ بلوچ، آپ سپریم کورٹ کی وکیل ہیں اور بہت قریب سے ان سارے واقعات کو جانتی اور دیکھتی ہیں. ان سے ہم لیگل پوائنٹ آف ویو لیں گے. ان کے ساتھ ہیں انیسہ مقبول، یہ سوشل ورکر بھی ہیں، سماجی کارکن ہیں، وکیل ہیں اور اپنا ایک بہت بڑا انٹرپرائز بھی چلاتی ہیں. ان کے ساتھ بشریٰ ملک ہیں اور ساری زندگی ان کی جو ہے وہ درس اور تدریس میں گزری ہے. بائی پروفیشن ٹیچنگ میں ہے اور ٹیچنگ ہی بہت قریب سے یہ یوتھ کو اور اس کو جانتی ہیں، معاشرے کو. تو شروع کرتے ہیں عمرانہ جی آپ سے. عمرانہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں جو قوانین ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت سخت ہیں، پھر بھی یہ جو ریپ ہے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عالیہ آپ کا شکریہ، آپ نے یہ ایک ارینج کیا اور بڑا ایک ہارڈ ایشو ہے یہ، اور اس پہ ڈسکس کرنا بھی چاہیے ہمیں کہ ایک لا نوئنگ حوالے سے بھی میں ایک بات کروں گی کہ دیکھیے لا تو ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، ان کی اصل جو بات ہوتی ہے امپلیمنٹیشن ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ان کو یعنی معاشرے میں ایک چیز ہے لیکن اس کرائم کے بارے میں لوگوں کو فہم ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں یہ کرائم ہے یا نہیں ہے. نہیں، کرائم کے بارے میں فہم نہیں ہے یا کرائم سے وابستہ قوانین کے بارے میں؟ قوانین کے بارے میں بھی نہیں ہے اور کرائم کے بارے میں بھی نہیں ہے. اچھا. مطلب ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے تو بالکل اس کو دبا دیا جاتا تھا. اگر کسی فیملی میں ایسا کچھ ہوا کہ چائلڈ ابیوز ہو گئی یا عورت کے ساتھ ہیراسمنٹ ہو گئی تو وہ سمجھتے تھے شاید یہ قصور عورت کا ہے. تو یہ عورت کا قصور نہیں ہے، وہ تو وکٹمائز ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اس کے لیے تو آواز اٹھانی ہے. آپ نے ایک مثال پیدا کرنی ہے کہ جی آئندہ اس کو روکا جا سکے، کیونکہ جب ظالم لوگ بڑھ جاتے ہیں، ظلم انتہا پہ پہنچتا ہے اور انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ جب یہ ہم ایکٹ کر رہے ہیں اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں ہوگی، اس کے خلاف اگر قوانین موجود بھی ہیں تو ہمیں سزا نہیں ملے گی. سزا اور جزا کا جو کانسیپٹ ہے ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا. جتنا با اثر ہوتا تھا وڈیرا وہ سمجھتا تھا کہ میں سب کچھ کرنے کے وہ ہوں، اختیار ہے میرا کہ مظاہرے کی بیٹی اٹھا لوں یا میرے انڈر جو بھی آپ کے زیر اثر ہیں. اور پھر ایک جو ہیراسمنٹ ہوتی تھی، یعنی ورک پلیس پہ عورت کے ساتھ ہیراسمنٹ ہوتی تھی اور عورت اپنی ہوتی تھی یا ہوتی ہے بھی ہے، مطلب اس کا مقصد یہ میرا کہنے کا ہے کہ جب ہوتی تھی تو اس کو بالکل ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے، بالکل دبا دیتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ بات کہیں گے تو پھر کل کو لڑکی کا رشتہ کیسے ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ کہیں نہ کہیں اس کا جو ایک غبار ہے وہ نکلنا ہے.
ٹھیک ہے. وہ اس لڑکی کے سے یا اس کی فیملی سے یا لیکن میری بات, لیکن عمرانہ دیکھیے, اگر ایک لڑکی یا کوئی جسے آپ کہہ رہی ہیں مظاہرے کی بیٹی, وہ جاتی ہے عدالت میں جاتی ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ میں نے عدالت میں جانا ہے, اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ قانون کیا ہے. لیکن اگر کوئی عدالت میں چلا ہی جاتا ہے تو عدالت آگے سے یا وکیل اس کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک تو نہیں کرتے, ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میں ڈوب کے مر جاؤں. بالکل ایسے ہوتا ہے. اور بلکہ جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ موٹر وے والا ایک جو واقعہ ہے, اس میں وہ خاتون اپنا نام بتانے کو تیار نہیں ہے, یعنی جو انویسٹیگیشن میں شامل ہوئی ہے بات, وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے میرا نام فرضی طور پر, یعنی اس بات پہ ویلنگ ہوئی ہے کہ میں نے بیان دینا ہے, لیکن ساتھ میں وہ کہتی ہے کہ میرا نام جو ہے فرضی رکھا ہے. یعنی کہ لوگوں کو چاہیے معاشرے میں رہنا ہے, معاشرے میں رہنے کے لیے بھی ان کو سروائیول کے لیے ایک جنگ کرنی ہوتی ہے, یعنی یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن سب سے پہلے جو ایک بیسک جو ہماری نیڈ ہے نا, وہ یہ ہے کہ قوانین ہونے پہ ان کی سزا اور جزا کے ہونے کے باوجود سزائیں کیوں نہیں ملتی. تو ایک تو با اثر ہونا, اور پھر دوسرا یہ کہ قانون کا لوگوں کو پتہ نہ ہونا, پھر تیسری بات یہ کہ ان کو وہ اداروں کا بھی نہیں پتا کہ کن کو وہ اپروچ کریں گے, کیونکہ یہاں پر دیکھیے بے شمار ایسے ادارے ہیں جو بغیر پیسوں کے بھی کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت, اور ہم لائرز بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری بار ایسوسیشنز جو ہیں وہ فری لیگل ایڈ دے رہی ہیں. مطلب یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا عمرانہ کہ بالکل لیگل ایڈ ہو رہی ہے ہر جگہ پہ, ہر لیول پہ, یعنی ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے آپ کے ہائی کورٹ بار, سپریم کورٹ بار تک نیڈی پرسنس کو یا ایسے لوگ جو وکٹمائز ہوئے ہیں ان کو ہم لوگ دیتے ہیں. اور وہ لیکن ان کے لیے پھر یہی ہے نا کہ میڈیا میں یا سوسائٹی میں لوگوں کو یہ بتایا جائے, پیرا لیگل دیا جائے ان کو, کہ جیسے اب فرسٹ ایڈ کے لیے آپ تیار کرتے ہیں کہ کوئی بیماری اگر ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا اس کو پہلے فرسٹ ایڈ دینی ہے. میں اس پر آتی ہوں واپس دوبارہ, جو آپ نے بھی پوائنٹ اٹھایا سوسائٹی کے حوالے سے, تو انیسا آپ سوشل ورکر ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہماری کیا پرابلم ہے کہ ہم کیوں قوانین جو ہیں ان کو فالو نہیں کرتے, کیوں لڑکیاں عدالتوں تک نہیں جاتی, اور کیا آپ کا کیا مشورہ اس حوالے سے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو عالیہ جو ہیونگ می ایٹ یور پروگرام. اور السلام علیکم ویورز. اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے بھی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے ارد گرد. ایک چیز ہوتی ہے اویئرنیس, ٹھیک ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے میڈیا. میڈیا کون سی چیز دکھانا چاہتا ہے, کس چیز کو وہ پولیٹیکلی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے, اور کس چیز کو وہ مطلب دیکھا جائے تو کس چیز کے اوپر وہ اپنی دکان بیچنا نہیں چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے مطابق. یعنی کہ آپ کے خیال میں میڈیا ہائپ دے رہا ہے, ہائپ بھی دیتا ہے, ہوتے ہیں یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے, پہلے ہوتا تھا کہ اب جو ہے نا کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو گئی, کرونا والی نہیں, جو لوگ لوگوں سے دور ہو گئے. پہلے کسی محلے میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا تھا نا تو لوگ اسی وقت اس بندے کو پکڑ کے اس کو خود لے کے جاتے تھے تھانے, اور اس کو خود پولیس کے حوالے کرتے تھے, اور اس فیملی کا حقہ پانی بند کر دیتے تھے. اس فیملی کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ اگر ہمارے بچے نے یا بچی نے غلط کام کیا ہے تو اس کو ہم نے کیا نام ہے, ہمیں باقی لوگوں کے ساتھ ہمارا سوشل بائک آؤٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا, اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو پیرنٹس کو نہیں پتا بچہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ, اس کے بعد وہ 6 گھنٹے کا کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے, اس کو وہاں پہ اس کے ٹیچرس کو نہیں اس کے ساتھ پتہ ہوتا ہے, ان کی کوآرڈینیشن ہی نہیں ہے, کوئی انٹریکشن ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. بچوں کا نہ پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہے یا نہ ٹیچرس کے ساتھ ہے. ٹیچرس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بچہ اگر تھوڑا سا آڈ بیہیو کر رہا ہے تو اس کے پیرنٹس کو بتائے, وہ صرف اپنا لیکچر ڈلیور کر کے وہ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پیرنٹس جو ہے وہ اسکول بھیج کے یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں بھیج کے چلے جاتے ہیں, سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے, ٹھیک ہے. آپ پڑھے لکھے سے لے کے, آپ منسٹر سے لے کے, اور کسی کوک یا ڈرائیور کو بھی دیکھ لیں, اس سے ان کو ہر طرح کی انفارمیشن مل رہی ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ انفارمیشن ایکسپلوژن جو ہے وہ ان کیسز, اچھا آپ کی نظر میں سوشل ورک مجھے یہ بتائیے کہ کیس زیادہ بڑے ہیں یا زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں؟ اب رپورٹ ہونے زیادہ ہو رہے ہیں. اچھا, ہاں جی. اب رپورٹ پہلے بھی رپورٹ پہلے ہوتے تھے, جو طاقتور تھا وہ اس چیز کے ساتھ چلتا تھا. اب یہ ہوتا ہے, اب ایک چیز ویسے فرینکلی اسپیکنگ میں میری اپنی اوپینین ہے, لوگ شاید نہ اس کے ساتھ ایگری کریں, کہ اب جو ہے نا عورتوں میں بھی وہ بات نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ ایک ہمارا بڑا ابھی فیمس کیس چل رہا ہے, MNA کا بھی اور یہ منسٹر بھی تھا, تنظیم سازی کا, تنظیم سازی والا. آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں دونوں پارٹیز انوالو ہیں, لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں, وہ میل کو زیادہ ایکیوزڈ کر رہے ہیں. obviously تو میل کا زیادہ قصور نہیں ہوتا, کیونکہ نہیں, اصل میں جو ہمیں سمجھ آتی ہے نا, یہ ولنگلی چلا ہے سارا سلسلہ,
اور اس میں بٹرے ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن 1-5 پہ دونوں فون کریں پولیس کو, وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا پولیس کو آپ نے کال کیا ہے تو اس کا کوئی کیا کہتے ہیں سدے باب کوئی نہیں ہوگا, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا, لیگل ایکشن. ایکشن تو بہت بڑا ہو گیا. نہیں, پولیس سے 1-5 والا نہیں کیا نا, انہوں نے ایک فیک کال کی ہے, اس کا ابھی تک وہ کہتے تھے ہمارا راضی نامہ ہو گیا, تو آپ نے پولیس کو کیوں انوالو کیا بیچ میں؟ صحیح بات. نہیں ہوتا ہے ایسا آپ کا 1-5 پہ کال ہوئی اور بعد میں راضی نامہ بھی ہو جاتا ہے, ریٹن بھی ہوتا ہے, لیکن اس راضی اس نامے میں مار پیٹ کی ہے. اب یہ دیکھیں نا, راضی نامہ بھی تو نہیں آ اب یہ دیکھیں نا, ایک MNA ہے, اگر فرسٹ اس نے اس کو اپنے گھر بلا کے اس کی اچھی خاصی ٹھکائی کی ہے, قانون کو ہاتھ میں لیا, اس کے بعد تو راضی نامہ نہیں نہ رہ سکتا جب اس کے فریکچرز ہوئے ہوئے ہیں. یہ پڑھے لکھو لوگوں کا حال ہے ایکچولی. ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں, میں اس کو یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, میں ایک سیاسی رنگ دے دیا گیا نا, ایک میں ایک ایسپیکٹ دکھا رہی ہوں دنیا کا کہ یہ پڑھے لکھو غریب غربا تو بیچارے اس چکر میں آتے نہیں. یہ میں اویئرنیس کی بات کریں کہ جن اویئرنیس ہے جن لوگوں کو, وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر صحیح امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ ان پہ بھی پریشر ہے, پارٹیز کا پریشر ہے, وہ چاہ ہی رہے کہ پارٹی کا پریشر ہونا چاہیے تھا نا. جب آپ نے یہ ایکشن لیا ہے, جب آپ نے پولیس کو انوالو کیا, آپ نے اسٹیٹ کو انوالو کر رہے ہیں مار پیٹ کر کے, تو اس کو پہ آپ کو چاہیے نا کہ آپ سوچ سمجھ کے کریں. بشرا آپ کیوں اتنی خاموش ہیں؟ میں سوچ رہی ہوں آپ کچھ بولو, جواب دو. آپ نے تعلیم میں کہاں کمی آپ رہ اپنے گئی؟ اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ آج سے جو آپ 50 سال پہلے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرتی تھی اور جو اب اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ بشرا یہ بتائیے, بھی نیسا نے بھی بات کی تھی کہ ٹیچرس کو بچوں کا نہیں پتہ ہوتا, پیرنٹس کو بھی بچوں کا نہیں پتہ. بچے اتنے آزاد ہیں کیا؟ ہم تو نہیں تھے اپنے اس زمانے میں اتنے آزاد, ہمارے تو ہر قدم پہ ہمارے مجھے آزاد ہی بتائیں. نہیں, نہ تو بچے آزاد ہیں اور نہ استاد آزاد ہے. معاشرہ موجود ہے اور بڑا منظم معاشرہ موجود ہے. بے شک یہاں کتاب بھی موجود ہے, استاد بھی موجود ہے, ادارہ بھی موجود ہے, پڑھانے والے بھی موجود ہیں, پڑھنے والے بھی موجود ہیں. تو کیا نہیں موجود؟ کمی کہاں ہے؟ کمی کہاں ہے؟ دیکھنا یہ ہے نا کہ کمی کہاں ہے. کمی یہ ہے کہ کتاب میں انٹرسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. استاد اتنا آنیسٹ نہیں ہے, استاد بڑی بات کہہ رہی ہیں آپ. بالکل میں جھوٹ نہیں بول رہی, یہ درست ہے. یہ آلدو یہ بڑی تلخ حقیقت ہے, ایجوکیشن بھی استاد تو نہیں, استاد تو استاد رہتا ہے. آپ دیکھیے مینجمنٹ, اگر ایک استاد کے پاس ایک وقت میں کلاس میں 30 بچے بیٹھے ہیں اور وہ 40 منٹ کی کلاس لے رہا ہے, تو ڈیوائڈ کیجئے کہ ایک بچے کے حصے میں کتنا وقت آتا ہے. 1 منٹ ہارڈلی. 1 منٹ میں وہ صرف کنوے کر پاتا ہے, وہ سبق دے سکتا ہے, وہ پڑھا سکتا ہے, لیکچر ڈیلیور کر سکتا ہے, لیکن 1 منٹ میں وہ صرف بچے کو ایک نظر دیکھے گا. ہاں یہ تو بچے کو اندر سے وہ نہیں پڑھ سکتا. بچے کو جانتا کون ہے تفصیل سے؟ بچے کی ماں, بچے کا باپ, یا وہ گھرانہ جہاں سے وہ بچہ آیا ہے. لیکن بشرا کیا ہوتا ہے, بچہ صبح اٹھا, اسکول گیا, واپس آیا, ٹیوشن پہ چلا گیا, کیونکہ اب ہمارے ایجوکیشن کے سسٹم میں ٹیوشن لازمی ہو گئی. ایجوکیشن کے سسٹم میں ٹیوشن لازمی نہیں ہوئی, والدین کے لیے ٹیوشن لازمی ہو گئی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں نا, یہ ٹیچر نے ہی بلکہ پابندی لگا دی کہ بھائی دیکھو میں یہاں تو نہیں پڑھاؤں گا, لیکن تم اگر میرے اس میں آؤ گے. لیکن استاد کے پاس ٹیوشن پڑھنے وہ بچہ جاتا ہے جو پڑھنا چاہتا ہے. جو نہیں پڑھنا چاہتا استاد اس کو زبردستی نہیں لاتا ہے کہ آپ میرے پاس آ کے پڑھیں. اب دیکھیں جس دور کے ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, تب ٹیوشن کا اتنا رواج نہیں تھا. شاذ و نادر ہی سائنسز میں بچے یا اسٹوڈنٹس پڑھا کرتے تھے. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری, استاد سے بھی بھاری ذمہ داری تھی ماں کی اور باپ کی. ابھی آپ بشرا کہہ رہے تھے کہ یہ ہے نا ٹیچر, اسکول ٹیچر ہے نہیں, اس لیے اسکول چلا رہے ہیں, ڈاکٹر ہے نہیں, اس لیے کہ ان کے رحم و کرم پہ بچوں کو چھوڑ دیا ایک چھوٹا بچہ ہے. بنیادی ذمہ داری جو ہے نا, معاشرے کی اکائی گھرانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بچے کی گرومنگ اس کے گھرانے سے ہوتی ہے. بچہ صبح اٹھتا ہے اپنے ماں باپ کی شکل دیکھتا ہے, رات کو سوتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں. بشرا دیکھیں 3 سال کا بچہ ٹیچرز کے پاس چلا گیا,
اس کا جو تو نہ بھیجے ماں باپ. 3 سال کے بچے کی ماں کو اپنے بچے کے لیے خود وقت نکالنا چاہیے, اور جتنی اچھی تربیت ماں کر سکتی ہے, جتنا اچھا ماں پڑھا سکتی ہے, اتنا اچھا استاد نہیں پڑھا سکتا. اب ماں بھی تو اب ورکنگ کلاس, اس ماں کو بھی آپ دیکھیں تو خرچے میٹ کرنے ہیں. ہر ماں خرچے میٹ نہیں, تقریباً ہر ماں آپ خرچے دیکھ میٹ نہیں لیجیے, کرتی. اگر آپ کا میجورٹی جو آپ کی عورت ہے وہ آپ کے گاؤں میں کام کرتی ہے تو وہ بھی کھیتوں میں چلی جائے گی. گھر کا بھی تو فل بچے ٹائم تو پھر وہی دیکھیے سیکس ابیوز لیکن کب ہوتا ہے دیکھیے بچوں کے ساتھ, کیا جب ہماری بچے اکیلے ہوتے ہیں. یہ ذمہ داریاں ہماری مائیں پوری نہیں کچھ مجھے لگتا ہے پیرنٹس کی جو آپس کی جو کلیشز ہے نا, جو ہے اس سے بھی بچے کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہے. یس, ہاں, دس از جو دا آپس کی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, والدین کا کانفلکٹس ہیں, جو کانفلکٹس مین فوکس اولاد میں نہیں رہے. آپ دیکھیں کہ بچے کو اسکول میں ماں ڈراپ کرنے کے لیے آتی ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ اسی گاڑی میں پیچھے بیٹھا ہوتا ہے, ایک تو بیگ لے کے اترا اسکول کے اندر چلا گیا, ایک پیچھے بیٹھا ہے وہ موبائل پہ کھیل رہا ہے. اب 2 سال کے یا 1.5 سال کے یا سال کے بچے کو خاموش کروانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آپ موبائل دیں, اس کو آئی پیڈ. لیکن اگر آپ اسے باہر نکلنے دیں گے تو ابیوز کا نہیں. ہم لوگ کتنا کھیلتے تھے, گرمیوں کی چھٹیاں ہماری لونوں میں گزرتی تھی, ہم کتنی سائیکلنگ, نانیاں دادیاں گھر کے بڑے بزرگ افراد بچوں کو کہانیاں سناتے تھے, رات کو سونے سے پہلے ہم کہانیاں سنا کرتے تھے, اور گھر میں دیکھتے تھے کہ صبح کا آغاز صبح کا آغاز گھر میں نماز سے ہوتا ہے. والدہ نماز پڑھتے ہیں, والد صاحب نماز پڑھتے ہیں, اور جب بچہ گھر سے نکلتا تھا تو اس کو جس طرح سے آنکھوں کے کیمرے سے پیرنٹس چیک کرتے تھے, اسکیننگ ہو جاتی تھی پوری کی پوری کہ بچہ کس حال حلیے میں گھر سے جا رہا ہے, اور طور اتوار کیا ہے بچے کے. ایون لڑکے کی اگر کٹنگ بڑھ گئی ہے تو اس کو بھی ڈانٹ پڑتی تھی کہ کٹنگ پراپر کرو. پیرنٹس نہیں کرتے تھے, آپ کا ہمسایہ آپ کو کوئی بھی ٹوک دیتا تھا, سب کے پاس رائٹ ہوتا تھا کہ بچے کی اصلاح. بشرا, یہی یہاں سے ایک سوال بنتا ہے کہ جب جیسے آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ بچے کی اسکیننگ کرتے تھے ماں باپ جب بچہ باہر جا رہا ہے, تو ایک جیسے اسکول, معاف کرے اللہ معاف کرے, بات تو بہت غلط ہے لیکن ہوا تو ہے نا ہمارے معاشرے میں, ایک اسکول میں چائلڈ ابیوز ہوئی ہے, ٹیچرز نے کیا ہے, بہت بڑا اسکینڈل وہ بنا تھا. تو وہ جو اسکینڈل تھا, کیا ٹیچرز کو نہیں پتا تھا بچیوں کے ساتھ ابیوز ہو رہی ہے؟ کیا جب بچی گھر جاتی تھی ماں کو نہیں پتا چلتا تھا کہ بچی کے ساتھ کچھ غلط ہوا؟ یا جو بچیاں ڈرگز کھا رہی تھیں کسی کو نہیں پتا چلا؟ ملک والے کیس میں کیا ہے, مہا ملک والا کیس تھا, تو یہ اس کو کیسے آپ بتائیں گی, اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گی؟ دیکھیے آپ کہہ رہی ہیں کہ اسکول کوالیفائڈ لیڈی ہے, اور جو بھی ہے, ہاں, جن بچیوں نے 2016 کے واقعہ کو 2020 میں رپورٹ کیا ہے, 4 سال ان کے پیرنٹس کہاں تھے؟ میلا فائڈی تو ہے. کیا وہ ان کو اسکول چھوڑنے اور اسکول لینے نہیں آتے تھے؟ کیا ان کی اپنی بچیوں کے ساتھ اتنی دوستی, اتنی انٹریکشن نہیں تھی کہ بچیاں اپنی پرابلمز اپنی ماں یا باپ کے ساتھ شیئر کریں؟ ٹیچرز کے پاس گئی ہیں, مینجمنٹ نے آگے سے ان کو. ماں باپ مر گئے تھے کیا؟ ماں باپ کہاں تھے اس وقت؟ ماں باپ شائع ہوتے. اچھا نہیں, مائیں اٹھا لیتی. اگر وہ اتنا شائع تھے تو 4 سال بعد بھی تو انہی کی بچیوں کی پہ بات آئی نا. وہ نئے پیرنٹس ہیں, نئے پیرنٹس نہیں. اصل بات یہ ہے کہ پیرنٹس کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہے, پیسہ ہے. ایگزیکٹلی, وہ پیسہ کمانے میں لگا ہے, اور بچوں کو وقت نہیں. کتنے بچوں کے ہاتھ میں. اب آپ یہ دیکھیے, اللہ معاف کرے, لائف کی کوالٹی کی چیزیں, کوالٹی ٹائم بچوں کو دینا چاہیے. اور بچی ریپ ہو گئی, چچا کے ہاتھوں ہو گئی, بھائی کے ہاتھوں ہو گئی, تو یہ کیا ہے؟ لیکن یہ تو بات یہ ہے نا, ہمارے معاشرے میں نہیں تھے وہ بات بھی اسی معاشرے آپ بتاتے پہلے یہی چیزیں ہوتی تھی, نہیں ہوتی تھی, نہیں تھی پہلے کی چیزیں, پہلے یورپ میں تھی کیونکہ وہاں مائیں باہر چلی جاتی تھی بچیاں کے لیے. اسی طرح میں بتاتی ہوں, ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ پہلے پیرنٹس اپنی بچیوں کو پیروں کے پاس لے کے جاتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہاں سے ان کے ساتھ اچھا خاصا ان کے ساتھ لیکن ایسے نہیں ہوتا تھا, ماں کو پتا تو. اب ایکسپوجر زیادہ ہے. میرا خیال یہ ہے, ایک میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ کسی بھی بچی کے زندگی میں قریب ترین اس کی ماں ہوتی ہے, اور ماں سے زیادہ قریب کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اب آپ کا زمانہ پیرنٹس سے زیادہ فرینڈس ہے, فرینڈس ہیں. پیرنٹس نے ایگزیکٹلی, اگر فرینڈس نے ہی تربیت کرنی ہے آپ پہلے تو پھر وہ آپ کے پیرنٹس, آپ کے نیبرز جو تھے نا, جب ماں بول نہیں سکتی اساتذہ بچے کے سامنے,
उसे कह नहीं सकती, समझा नहीं सिर्फ सकती, फ्रेंड्स हैं और और वो भी रिश्ता तो तो आपके खत्म हो गया ना। आपकी मर्जी के हैं, आपकी मर्जी अच्छा, चलिए के, अब वापस आप उनको चूज करते हैं जो आपकी मर्जी के फ्रेंड्स हैं। अब वापस उसी तरफ आते हैं, उसी पॉइंट पर और आते एक हैं जो डिप्रेशन है इस जो है ना जनरेशन में, डिप्रेशन बहुत ज्यादा। किनात या नहीं अल्लाह, है, हर चीज तो इनके पास किनात है, नहीं है, हर चीज तो है इनके यानी पास, अगर- खाना मर्जी का खाएंगे, Exactly, अनलिमिटेड। किनात नहीं है हम ना। 8 बजे वाला एक ड्रामा देखते थे, शुक्र नहीं, दैट वाज शुक्र एंटरटेनमेंट। Exactly. और हमारा सिनेमा में जाके मूवी देखनी है, उसके एक्सेसिबल लिए है, ईद का इंतजार करना है। एक्सेसिबल है, लेकिन उसमें चार्म नहीं रहा, चार्म नहीं रहा, बोर हो जाते। अब वो ईद का इंतजार इस बोर तरीके हो से जाते बच्चे करते कि वहाँ नए सूट बनेंगे, हाँ। वो तो सूट किसी वक्त भी वही ना, हमारे लिए ले ईद सकते की हैं, अहमियत थी कि ईद पे हाँ। हमने मूवी भी देखनी है, ईद पे हमने शॉपिंग मॉल्स आप देखे भरे में, पहले कोई नहीं जाता था बंदा। अच्छा, अब चलें उसी तरफ आ जाते हैं। अब सोल्यूशन क्या है? ये जो इस वक्त रेप केसेस बढ़ गए हैं, इनका सोल्यूशन मुझे बताइए। रेप के साथ देखिए, रेप में लड़कियां हैं तो लड़के भी हैं, बोथ वेज आपको बेटा बेटी दोनों की इक्वल हिफाजत की ज़रूरत है। मैं तो हिसाब से ही बात करती हूँ, मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक मुझे बताइए कि इसके लिए हम एज सोसाइटी क्या कर सकते हैं, और एज हमें इसमें क्या अपना हिस्सा डालना चाहिए कि हम ये चाइल्ड अब्यूज़ और रेप, मेल रेप भी और फीमेल रेप भी, इसको एज वकील आप क्या अपना कंट्रीब्यूशन समझती हैं होगा? मैम देखिए जी, सबसे पहली बात तो यही कि तरबियत वाली बात जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और जो मीडिया है ये बहुत ज़्यादा मिसमैनेज कर रहा है बच्चों को, मिसहैंडल कर रहा है। मदर पिता आजाद, मतलब वो इसलिए कि वो जो दर्स दे रहा है, जो वो बच्चों को सिखा रहा है, बच्चे उसको प्रेफर कर रहे हैं, माँ बाप को नहीं कर रहे। अब तीसरी बात ये कि एजुकेशन की जिस तरह बात की बुशरा ने कि एजुकेशन की भी लेना नहीं चाह रहे बच्चे, जब पढ़ना ही नहीं चाह रहे, एक इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कहते हैं जी हम नेट पे कर लेंगे सर्च और ये सब कुछ, यानी बुक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है। नहीं, एज लॉयर मुझे बताइए, एज वकील मुझे बताइए। हाँ, वकील के लिए तो यही है कि कवानीन जो हैं वो आपके सख्त हैं, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, अवेयरनेस नहीं है, उसके लिए यूनियन काउंसिल के लेवल पे ही देखिए हमारे जो देखिए अब ये सियासतदान भी है ना, नहीं आप सियासत को छोड़े, आप देखिए एज वकील मुझे बताइए। अब एक अगर कोई आपने जैसे बड़ी अपनी तारीफ कर रहे हैं आप अपनी जुडिशल सिस्टम की, जो उसको कि सोसाइटी शायद ना ही माने, हमारे व्यूवर्स ना ही माने, लेकिन आप जैसे कह रही हैं कि जब फ्री लीगल एड देते हैं, लोग आए, हम मदद करते हैं, ये एक तो ये बात कि ऐसा हमें नहीं लगता कि है नहीं, लेकिन है ये, इसका भी तो पता नहीं है ना, मसला तो ये है ना हाँ। कि ये हर चीज मौजूद है। हमें तो ये कोई लगता बात है कि हम इंसान हैं, जब कोई कोर्ट जाएगा, जी। जब कोई अदालत में जाएगा, तो उसको जो है आपका लीगल सिस्टम, आपके वकील ऐसे सवाल पूछेंगे इस तरह, तो क्या ये सब कुछ सच है, ऐसे होता है? वकील ने तो क्या पूछने हैं, पहले तो पुलिस ने ही काफी कुछ कर चुकी होती है, वो इतने गंदे और लोग डरते हैं आप लोगों के पास आने से, अदालत में आने से वकील तो मददगार है, हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन जो असल इन्वेस्टिगेशन है वो इदारे जो है ना बेहतर होने चाहिए। तो वकील ही है ना, नहीं वहाँ अगर एक वकील डिफेंड कर रहा है, पुलिस मैंने ये देखा कि लोग अदालतों से डरते, पुलिस जो स्टेट लॉयर नहीं, स्टेट लॉयर का तो Delays बाद में आ का जाती जो है। रोल आता है ना, पहले तो FIR कटनी, ये आप अपनी जिम्मेदारी उस पर डाल रहे हैं। नहीं मैं किसी पे नहीं डाल रही, पुलिस पे डाल रही, मैं बिल्कुल पुलिस पे नहीं डाल रही, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इस वक्त मुआशरे का जो नासूर बन चुका हुआ है वो ये है कि पुलिस के हाथों, बल्कि इवन यहाँ तक होता है कि जो एक औरत रेप होके आई है वो दोबारा फिर वो पुलिस के हाथों भी रेप हो जाती है। ये बात सुनने में आ रही है। हाँ, ये तो है, ऐसे और होता ये है। अब से नहीं है, बहुत ज्यादा थे, अब कम अब MD बेगम के अच्छा, अगर ऐसे होता है वो पुलिस में रेप होता है थाने में, तो अगर जो औरत थाने तक पहुंची है फिर वो अदालत तक क्यों नहीं पहुंची? बस वही बात है ना, देखिए थाने में थाना पहला मरहला है ना, हाँ। जहाँ लॉज होगी FIR, जहाँ पर दर्ज होगा पर्चा, आम फहम में आप यही कहेंगे ना पर्चा दर्ज हो जाए, पर्चा दर्ज होने के लिए इन्वेस्टिगेशन बाद में, अब कुछ इदारे ऐसे हैं जैसे FIA उसमें इन्वेस्टिगेशन पहले होती है और पर्चा बाद में दर्ज होता है। अनीसा इस बात को यहीं से लेते हैं, यहीं से इसका जवाब कि जैसे मेरा ये सवाल है
کہ لوگ عدالت جانے سے ڈرتے ہیں, لوگ وکیلوں سے ڈرتے ہیں, لوگ جوڈیشری سے ڈرتے ہیں. ایک بڑے ہمارے ٹائم پہ ایک تھریٹ ہوتا تھا کہ جی عدالتوں میں دھکے کھلائیں گے, یعنی عدالتوں میں دیکھنا لوگ کہتے تھے کہ بہت ہی بری بات ہے. یہاں تک کہ جج کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا, اسے بیچ دیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ جج کو ہم نے خرید لیا. یہ جیسے لگتا ہے عمرانہ کی باتوں سے تو لگتا ہے یہ سب میتھ ہے, جھوٹ ہے. میرے خیال میں یہ چیزیں ہر زمانے میں رہی ہیں اور آگے بھی کہیں کہیں تو رہیں گی, فلی تو ختم نہیں ہوں گی. لیکن اس کو ہم, میرے مطابق, میری سوچ کے مطابق یہ ہونا چاہیے, ایک تو آپ کے محلے لیول پہ اس چیز کو ایکسیسیبل کریں. کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے, یعنی آپ کا مطلب انٹریکشن دوبارہ بڑھایا جائے. صحیح بات نہیں, مطلب کچھ ادھر وہاں پہ اتنے کوئی ایسے لوگ, مطلب کوئی ایسی جیسے کاؤنسلرز ہیں یا وہاں کے کوئی اس طرح کی کمیٹیز ہیں. اب بلکہ یہاں تک ہوا ہے نا کہ جو انویسٹیگیشن جو ہے ایسے کیسز کی عورتیں کریں, اس کا کریں. اور ہاتھ میں انہوں نے کیا ہے نا, عورتوں کے جو نام ہے وہ نہ آگے, پولیس کا نام تو لیڈی بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے نا, لیڈی پولیس, لیڈی پولیس, لیڈی لائرز, لیڈی جج, ٹھیک ہے, اور جو لیڈی ڈاکٹر, سارا مینیج کرے لیڈیز, تاکہ وہ ایزیلی بتا بھی سکے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کو اس پہ ریلیف بھی مل سکے, اور اس کا نام, اس کی فیملی کا نام نہ ڈسکلوز کیا جائے. اور بلکہ حکومت اسی بات پہ غور کر رہی ہے, اس لیے نہ کیا جائے تاکہ خدا نہ خاصہ کسی کے ساتھ ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا. اگر ہو تو اس کو جسٹس کے لیے جو ہے نا وہ دھکے نہ کھانے پڑے, یا شائنہ یا امبیرس نہ ہونا پڑے. بشرا آپ کیا کہتے ہیں, ایجوکیشن سسٹم میں کیا بہتری لانی چاہیے, یا ہمیں خود کیا کرنا چاہیے؟ ایجوکیشن عالیہ صرف اسکول جانے کا نام نہیں ہے, یونیورسٹی اور کالج جانے کا نام نہیں ہے. ڈگری ایجوکیشن کرنا, ایجوکیشن لینا, ایجوکیٹ کرنا ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس میں آپ صرف ایک بچے کو ایجوکیٹ نہیں کرتے, آپ جس بچے کو ایجوکیشن دے رہے ہیں اسی نے پولیس میں جانا ہے بڑے ہو کے, اسی نے جوڈیشری میں جانا ہے, اسی نے کونسلر کا الیکشن لڑنا ہے, اسی نے مصالحتی عدالت میں جانا ہے, اسی نے جج بننا ہے, اسی نے آرمی میں جانا ہے. سو اگر بنیادی تعلیم بہترین ہوگی تو وہ بہترین بچے بنائیں گے, بہترین انسان جو ہے ان کی تربیت ہوگی. اور بچے اداروں سے نکلتے ہیں, بنیادی تعلیم وہاں پر ہوتی ہے. اور اس کے لیے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے پولیس کو بھی, والدین کو بھی, ایون استاد کو بھی. جتنی لیٹسٹ ٹریننگز آتی ہیں دنیا میں وہ اساتذہ کو بھی کروائی جائے, وہ بچوں تک بھی پہنچے. اب ٹریجڈی کیا ہوئی ہے کہ یہ کرونا کے زمانے میں تعلیم آن لائن ہو گئی, تو جس بچے کے پاس موبائل کی سہولت نہیں تھی والدین کو اس کو بھی موبائل لے کر دینا پڑا, لیپ ٹاپ لے کے دینا پڑا. جس بچے کی موبائل تک رسائی ہو گئی سمجھے اس کی پوری دنیا تک رسائی ہو گئی. اور بچوں کے لیے اویئرنیس کے وہ در کھل گئے جو والدین نے خود نہ جانتے ہوں. ایسی ویب سائٹ میں بند ہونی چاہیے, جسے بند ہونی چاہیے, ایگزیکٹلی بند ہونے چاہیے. اور یہ بھی ایکشن کون لے گا؟ تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا بچہ باہر جا رہا ہے تو وہ موبائل پہ اس کی کوئی بات ہوئی ہے کسی سے اور وہ باہر چلا گیا, اور یہ کون بتانا بھی گوارا نہیں ہے آپ کو بچی یا بیٹا کرے گا. کس کا ہے؟ نہیں, اسٹیٹ کا قصور ہے. اسٹیٹ ایسی تمام ویب سائٹس, بچہ باہر نکل رہا ہے, اسٹیٹ کی ذمہ نہیں, یہ ویب سائٹس بند کروائی جائیں. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے, جن تک بچوں کی رسائی نہیں ہے, یہ پیرنٹس کی اور ٹیچر کی ذمہ داری ہے. پیرنٹس اور ساتھ ہی ہمارے وہ ادارے جو کہ اس قانون کو نافذ کرنے والے ہیں, پولیس ہے, جو آپ کی پولیس بھی ویب سائٹ بند نہیں کروا سکتی, یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی. یہ سارا چلیں, بہت شکریہ مولانا انیسہ بشرا آپ کا. دوستو, ایک نشاندہی ڈائگنوز اگر ہم کر لیتے ہیں کسی مسئلے کو تو تشخیص کہتے ہیں آدھا علاج ہوتی ہے. تو میرا مقصد یہی تھا کہ یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں حفاظت کی ضرورت ہے, آنے والے دنوں میں احتیاط کی ضرورت ہے, تو لبے لبا بات کی گفتگو کا یہی نکلا کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن بڑھانا چاہیے. یہ جو اکیلے اکیلے جزیرے ہم بنتے جا رہے ہیں اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. ماں باپ کو بچوں کی خبر ہونی چاہیے, استاد کو شاگرد کی خبر ہونی چاہیے, محلے داروں میں ایک دوسرے کی سب کو خبر ہونی چاہیے. سو یہی ایک اس مسئلے کا حل ہے کہ ایک دوسرے کا حال جانتے رہیے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.